کوثار یونیورسٹی حنان علی عباسی کے خیال کو عملی تعبیر عطا کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ ہم نے جو ہے اس کی فیزیبلٹی بنا لی ہے کوثار یونیورسٹی کی، ہم نے سر جوڑ کے ان چیزوں کا تجزیہ کیا ہے کہ کیسے بن سکتی ہے، کیوں بن سکتی ہے، رکاوٹیں کیا ہیں اور کون بنا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پیپرز میں موجود ہیں۔ Mr. Hanan Ali Abbasi is a multidimensional youth icon of Pakistan. His services have been highly recognized by Pakistani nation and worldwide, particularly by the Commonwealth International Secretariat London, from where he received the Credible Youth Award from 54 Commonwealth countries. Mr. Abbasi is a gold medalist from NPC and the bearer of the highest youth award of Pakistan, the National Youth Award 2010 by the state of Pakistan. He is a true talent hunter who pioneered the National Youth Assembly of Pakistan, which has become a voracious national platform for the youth with an outreach in over 100 districts including Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حسیب الرحمان ہے اور میرے ساتھ میرے پینل جن میں حسن رشید، حمزہ علی اور شہزیب بھٹی موجود ہیں۔ ہم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب بہاولپور کیمپس کے فائنل ایئر بی بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہماری یونیورسٹی نے ہمیں پروجیکٹ دیا ہے جس میں ہمیں ایک کامیاب شخص کا انٹرویو لینا ہے جس نے اپنی زندگی میں کامیاب مقام حاصل کیا ہے، ایز اے لیڈر حاصل کیا ہے۔ انٹرویو شروع کرنے سے پہلے ہم اس شخص کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا، جن کا نام مسٹر حنان علی عباسی ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان کے۔ اس کے ساتھ وہ انفلوئنسر بھی ہیں، ینگ رائٹر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور انہوں نے کامن ویلتھ UK میں ینگ ایوارڈ حاصل کی ہے اور قومی ایوارڈ حاصل کیے حکومت پاکستان سے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو اپنے لیکچرز، ویڈیوز، بکس سے اسپائر کیا اور پاکستان کو UK، چائنا، ہانگ کانگ، ترکی، ایران، سوڈان، UAE، سری لنکا اور کافی سارے ملکوں میں نمائندگی کی ہے پاکستان کی۔ تو آج ہم انٹرویو میں پوچھیں گے انہوں نے اپنی لائف میں اتنا مقام حاصل کیا، اتنا کچھ جو حاصل کیا ہے وہ انہوں نے کیسے کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیے میں ایک ایسی جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پاکستان کے اندر ترجیحات کی کرنسی کو بدلتے دیکھا ہے۔ فرض کریں جب ہمارا بچپن تھا تو ہم کرکٹ کے، گلی ڈنڈا کے، یہ پٹھو گرم کے اور یہ جو روایتی گیمز پرانے وقتوں کی ہوتی تھی ان کے آخری لوگ تھے جنہوں نے ان گیم سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک جنریشن سوئچ دیکھا کہ ہماری جنریشن نے جو آؤٹ ڈور انٹرٹینمنٹ تھی اس سے ہماری اب جو نئی نسلیں ہیں یہ انڈور انٹرٹینمنٹ پہ آ گئی۔ تو میری زندگی میں غربت بھی ہے، امارت بھی ہے، شہر بھی ہے، دیہات بھی ہے، ناموری بھی ہے، گمنامی بھی ہے اور معذوری بھی ہے اور صحت یابی بھی ہے۔ یہ 8 رنگ آپ نے شاید ہی کسی زندگی میں دیکھے ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت بلیسڈ کیا کہ میں نے ہر چیز کو محسوس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ روشنی ملی ہے مجھے ہر ایک چراغ سے، اور اب جب میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے، اور زندگی میں 2 چیزیں بہت زیادہ آپ کو ایکسپوئر دیتی ہیں اور آپ کو مشاہداتی جو ہے طاقت عطا کرتی ہیں۔ ایک سفر ہے جو آپ دنیا میں گھومتے ہیں اور دوسرا آپ کا مطالعہ ہے۔ تو میں دونوں چیزوں میں بہت زیادہ بلیسڈ رہا، یعنی میں نے پاکستان کے سارے شہر آلموسٹ دیکھے ہوئے ہیں اور دنیا کے مشہور 40 شہر بھی، دنیا کے مشہور بڑے شہر بھی دیکھے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب جب میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے اور ایک چھوٹی سی زندگی میں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے لہجے میں یہ توازن بڑی صحبت کے بعد آیا۔ کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھان، اور ایک سارے نظام سے نکل گیا ہوں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مجھے شکایتوں کا مجسمہ لگتی ہے کہ وہ اپنی انزائٹیز، ڈپریشن اور اسٹریس جو ہے وہ ایسی ایسی چیزوں سے مطلب وہ لے رہی ہے جو عموماً زندگی سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی اس میں سفر میں سارے رنگ دیکھ کے اپنے آپ کو صابر بنایا، اور 2 چیزیں میں نے بہت زیادہ اخذ کی، ایک صبر اور دوسرا یقین۔
تو ان دونوں کے سہارے جو ہے وہ میرا سفر چلتا ہے. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کسی کو ایز اے لیڈر کنسیڈر کرتے ہوئے اس میں کون سی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھتے ہیں اور کون سی اسکلز دیکھتے ہیں کہ اس میں ہونی چاہیے ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے, اور آپ نے کون سی لیڈرشپ کوالٹیز چوز کی ہیں؟ جی میری نظر میں تو روایتی تعریفوں سے ہٹ کے نا لیڈرشپ کو ایک کشتی کے ملاح سے تعبیر کرتا ہوں کہ جو مختلف طوفانوں سے ایک اپنی کشتی کو نکال کے, ایک آندھی اور ہوا سے نکال کے ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو اس کی ڈیفائنڈ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اس تک لے جاتی ہے. اور سیکنڈ جو لیڈرشپ کی, جو آج کی عصری لیڈرشپ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کمیونیکیشن سکلز ہے. واٹس ایپ ہے, اسکائپ ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے. آج کی جو ماڈرن لیڈرشپ ہے اس کے لیے ان کے اوپر برتری ہونا بہت اسینشل ہو گیا ہے, کیونکہ اگر آپ آج کے دور میں کوئی لیڈر اکوپ نہیں ہوگا ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن سے, تو وہ لیڈرشپ کا وہ ایسے ہی ہوگا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ سکلز تو اس کے لیے جو ماڈرن ٹولز کے اوپر برتری ہے اور جو اپنی اس کی کمیونیکیشن ہے پلس اس کی شخصیت کے اندر تضاد نہ ہو, وہ تضادات کا مجموعہ نہ ہو بلکہ وہ شخصی طور پہ خوبیوں سے بھرپور ہو, اس کے اندر وفا ہو, جذبہ اثار ہو, اس کے اندر لوگ اس کی سچائی پہ جو ہے نا وہ گواہی دینے کو تیار ہوں. لوگ کہیں کہ جب اس نے کہہ دیا تو یہ صحیح کہا ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک جگہ تقریر کر رہے تھے, تو کسی بندے نے جو بالکل بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا, ان پڑھ سا تھا, تو وہ بار بار اٹھ کے تالیاں بجا رہا تھا, نعرے مار رہا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کو کوئی تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ تو انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ یہ بالکل مجھے تقریر سمجھ نہیں آ رہی, اور مجھے پتا ہے کہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوگا, اس لیے میں تالیاں بھی بجا رہا ہوں اور اچھل کود بھی کر رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر قوم کا اعتبار, اعتماد, وہ یقین جو ہے وہ بالکل اپنے پیرنٹس کی طرح ہونا چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد, اندھا اعتبار ہو. اور میں لیڈرشپ کو اس انداز سے بھی کرتا ہوں, جو میری پرسنل ڈیفینیشن ہے لیڈر کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈر پوری قوم کا ٹیچر ہوتا ہے. وہ بیسیکلی پوری قوم کو ڈائٹ پلان بھی بتاتا ہے, وہ عصری تقاضوں سے جو جتنی بھی چیزیں چیلنجز آتے ہیں ان سے نکلنے کا ایک قومی لائے عمل بھی دیتا ہے. تو آج کے لیڈر کو علم, حکمت, دانش اور رائج علوم کے اوپر برتری جو ہے اس کے اوپر سبقت ہونی چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا ہے, تو آپ اپنا ہی لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ اپنا لیڈر کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ آپ کا لیڈر کون؟ کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں جو اتر سکتی نہیں آئینہ تقریر میں. یہ جو مجھے تو لیڈرشپ کرائسس کا سامنا ہے. میری قوم اس وقت ایک لیڈر کی تلاش میں ہے. وہ پچھلے 74 سالوں سے بھٹک رہی ہے ادھر ادھر, اور میں اس بات پہ کامل یقین رکھتا ہوں کہ میری بے بسی کو شعور آنے دو, قائدین یہیں سے نکلیں گے. ابھی تک تو میرا اس زمانے میں, اس عصر میں میں پاکستان کے کسی لیڈر کو اس کیلیبر پہ کنسیڈر نہیں کرتا جو میرے ڈریمز اینڈ ڈیسٹینیشن جو میں الٹیمیٹلی دیکھ رہا ہوں. مجھے تو کسی لیڈر نے انسپائر نہیں کیا, اگر کیا بھی ہوگا تو باتوں تقریروں میں, تقریر, تشہیر اور تصویر کی سیری کی حد تک تو اس نے مجھے انسپائر کیا ہوگا, لیکن جب میں عمل کے سانچے میں اس کے ویژن کو منتقل ہوتے دیکھتا ہوں تو پھر مجھے بڑا صدمہ پہنچتا ہے, بہت زیادہ جو ہے مجھے سٹریس ملتا ہے. اور یہ چیز ہے کہ زیڈ بھٹو کے اندر وہ کرزمیٹک ایبلٹیز تھی, اور انہوں نے کافی حد تک اپنے کرزما کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انٹو مینجمنٹ اور لیڈرشپ. دیکھیے کرزما جو ہے وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کرتا. پولیٹیکل سائنس کی تھیوری ہے کہ یہ دودھ کے ابال کی طرح اوپر جاتا ہے اور پھر اس نے جھاگ کی طرح بیٹھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ابیلٹیز ہیں, آپ کے پاس ٹیم ہے, تو وہ آپ نے اس کو 2-3 مہینے کے دودھ کے ابال کی طرح جب وہ آپ کو موقع ملے تو آپ نے اس کو اپنی مینجمنٹ کے ذریعے, گراس روٹڈ ایگزیکیوشن کے نیٹ ورک کے ذریعے اس چینج کے کانسیپٹ کو جو آپ نے جو ہے جس کی انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک ایگزیکیوشن کا فیز نہ آئے تب تک جو ہے وہ لیڈرشپ کا اصل امپیکٹ ایٹ لارج نظر نہیں آتا, اور پھر لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. وہ وقتی طور پہ ان کے اندر ایک جوش اور ایک ان کے جذبات کو ابھرنا ہمیں نظر آتا ہے, لیکن پھر وہ واپس بیچارے بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کو وہ بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے جتنے بھی ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ خواب تعبیر کی شکل اختیار نہیں کرتے. مثال لے لیں کہ عمران خان صاحب نے جو
बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने हमारी जनरेशन को लीडरशिप की तरफ और सियासत की तरफ रागिब किया। और ये इमरान खान का क्रेडिट जरूर था कि उन्होंने हमारी जनरेशन जो लाताल्लुक हो गई थी, जो सियासत को गाली समझने लगी थी, उनको इमरान खान साहब ने बांध के मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस के जरिए बड़ी सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन की कि जी लीडरशिप क्या होती है और हमने कैसे पाकिस्तान को बावकार करना है। तो वो सारी चीजें मतलब उनकी थ्योरी की हद तक तो सही रही, लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन का फेज आया तो खान साहब जब डिलीवर नहीं कर पाए तो हमारी जनरेशन के अंदर एक मायूसी पाई जाती है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को सबसे ज्यादा जो फेलियर के मॉडल्स हैं उनसे भी सीखना चाहिए। जैसे सक्सेसफुल के मॉडल्स हैं, मंडेला है, महातीर है, माओ है, और जो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड्स के जितने लीडर्स हैं, ये इनके साथ साथ देखिए उनको ये भी सीखना चाहिए कि दुनिया में जितने जितने लीडरशिप मॉडल्स नाकाम हुए तो उनके असबाब क्या थे नाकामी के, तो इस तरह से भी अपना लायमल तय करने में उनको मदद मिलती है। अच्छा सर, देखें जैसे आप अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं तो आपने भी काफी डिफिकल्ट पार्ट फेस किए होंगे अपनी लाइफ में, एज अ लीडर किए होंगे, क्योंकि अब जब भी कोई इंसान अब किसी अच्छी पर जा रहा होता है तो उसको काफी सारे फेसेस आते हैं, तो उसको आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया है? देखिए मैं जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर यूथ एम्पावरमेंट जो है ना वो स्क्रैच था, बिल्कुल जैसे वो फेरी वालों के पास, कूड़े वालों के पास नहीं होता जो पुराने टीन डब्बे। तो लीडरशिप और पाकिस्तान के अंदर ये जो यूथ एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट था ये वो बिल्कुल टीन डब्बों की तरह था। और हमारे बीच में कभी भी कोई ऐसा मॉडल नहीं आया जो इस्लामाबाद और कराची और लाहौर के 5 स्टार होटलों से निकल के जिसने ये मजहब और मसलक अपनाया हो कि हम सोच का धारा मोड़ेंगे, देहात को शहर से जोड़ेंगे। तो ये पहली बार हमने किया कि क्लासेस का फर्क खत्म करके तो गरीबों के, अमीरों के, शहरों के, देहातों के सारे बच्चों को जमा करने का जब मैं परचम लेके निकला तो बहुत ज्यादा हर्डल्स आई, रास्ते में बड़ी रुकावटें आई और एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल कल्चर था उसने बहुत रेजिस्ट किया, रिएक्ट किया, मुखालफत की। लेकिन हमारा मानना यह था कि मुखालफत मेरी शख्सियत संवारती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ और मैंने कभी उनसे उलझा नहीं, क्योंकि जब आपके दामन कांटों में उलझता है तो फिर आप बड़ा काम नहीं कर सकते। और जिंदगी में जो भी लोग आपको उलझाना चाहें तो बस उसको उनको सिर्फ ये कहा करें कि यार अपनी तामीर उठाते तो कोई बात भी थी, तुमने एक उम्र गंवा दी मेरी मसमारी में। तो जो लोग भी आपकी मसमारी में अपनी उम्रें गंवाते हैं उनको गंवाने दिया करें और आप अपनी जिंदगी के ख्वाब इतने बड़े रखें कि वो आपके पाँव को भी ना छू सके। और ये जो जिंदगी के बारे में जो हमारी जो नेशनल यूथ असेंबली के साथियों के अंदर जो हमारी फैमिली की तरह है, हम तो इसको फैमिली कहते हैं, उसमें हमने 2 चीजों को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट किया है उनके अमल के अंदर। कि एक ये कि यार आपने कभी भी शिकायत नहीं करनी कि ये सब गलत हो रहा है तो हम भी गलत कैसा बन जाए, बल्कि हमारा मानना ये है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। क्योंकि जब तक आप खुद से कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेते तब तक सोसाइटी के अंदर चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त जो लीडरशिप क्राइसिस जिसका हमें सामना है, उसमें जब हमने कोशिश करना शुरू की तो 10 साल के सफर में कोई 40,000 के करीब लोगों को हमने स्टेज मुहैया किया होगा। और जिनको इससे पहले स्टेज फियर था वो घबराते थे, जैसे हम लोग काकरोच, सांप और बिच्छू से बचपन में या लड़कपन में डरते हैं और हमें खौफ आता है कि हमें काट जाएंगे, यानी इसी तरह स्टेज का भी एक खौफ होता है। तो हमने, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमारे क्रेडिट में ये छोटी सी हमारी खाकसाराना सी खिदमत जरूर है कि हमने 40-50 हजार लोगों को जिंदगी में पहली बार स्टेज दिया है। बाकी रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, वो रब के यहाँ उसका एक अपना अमल है और नीयत जो है ना वो सबसे अहम है। और नीयत जो है वो, उसके बारे में मैं अक्सर अपने दोस्तों में कहता हूँ कि जिसकी जैसी नीयत है वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। सर आपको क्या लगता है कि टीम लीडर और टीम मैनेजर के अंदर डिफरेंस क्या है? देखिए लीडर जो होता है वो तो क्रिएटर होता है ना, वो तो नए तख्लीकी तस्वुरात के साथ पूरी नेशन को एक नया रोड मैप देता है। मैनेजर तो उसको जो थ्योरी मिलती है वो एग्जीक्यूशन करवाता है, वो बस जो भी फर्ज करे लॉज उसको मिलते हैं या जो भी चीजें आप डिसिप्लिन बता देते हैं, तो मैनेजर का काम तो सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। लीडर का काम क्रिएशन का है। एग्जीक्यूशन और क्रिएशन के दरमियान जो फर्क है वो मैनेजर और लीडर के दरमियान है। तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिएटिव लीडरशिप है उसकी खासी कमी रही है। और इस मुआशरे के अंदर जो, यानी फर्ज करें जो क्रिएटिव लीडर्स से मैं मुराद ये ले रहा हूँ कि देखें जो हमारे पास इस वक्त CSS का निसाब है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, उसके अंदर जो उर्दू पे मतलब उबूर रखने वाला बंदा है उसको रोका जाता है। आपसे क्वेश्चन ये, जैसा अभी आपने कहना है कि लीडर क्रिएट होता है,
تو ایک لیڈر کریٹ ہوتا ہے یا لیڈر کون ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے جو لیڈرشپ یہ قابل تعلیم اور قابل مہارت چیزیں ہیں، مطلب ان کو آپ سدھار سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. لیڈرشپ کی ابلیٹیز بورن لیڈر کی بھی ہوتی ہیں، کئی تخلیقی لیڈرز جو ہے وہ پیدائشی لیڈرز ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے زندگی کے سرکمسٹانسز بدلتے رہتے ہیں، وہ زندگی کے اوائل میں لیڈرشپ کو ایکسپلور نہیں کر سکتے، اپنے اندر کے لیڈر کو دنیا کے سامنے نہیں ابھار سکتے، لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے سے جب ان کے خیالات بدلتے ہیں اور ان کی نظریات کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو لوگ ان کی ایکسیپٹنس بڑھتی ہے سوسائٹی میں. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، اس کی ایک کسوٹی نہیں ہے اگر جس کو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ نہیں لیڈرشپ بورن ہوتی ہے یا لیڈرشپ کو تھرو ایجوکیشن یا ماڈرن ٹیکنیکس کے جو ہے سدھارا جا سکتا ہے یا نیا لیڈر پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ پیورلی ایک تخلیقی عمل ہے، اور تخلیقی انوائرمنٹ جس کو بھی میسر آئے وہ زندگی کے کسی بھی دور میں جو ہے وہ کر سکتا ہے، اپنے اندر کے قائدانہ کردار کو نکھار سکتا ہے. اور میرا یہ آپ نوجوانوں کو کہنا ہے کہ لیڈرشپ کی صرف اس کردار میں ضرورت نہیں ہے کہ بندہ سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم، وزیر یا ڈسٹرکٹ ناظم یا تحصیل ناظم یا یہ ہو جائے. لیڈرشپ کی اس وقت پاکستان کو 25 لاکھ لیڈرز کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ کی ٹریننگ کے ادارے ہیں وہ انفارچونیٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو یو ایس موٹیویشنل اسپیکنگ انڈسٹری ہے وہ اب تقریباً $2 ارب کی ہو گئی ہے، اور $2 ارب کی آپ دیکھیے آئی ایم ایف صرف $1 ارب کی قسط دیں گے. تو ان کی جو پبلک اسپیکنگ انڈسٹری ہے جیسے وہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز وغیرہ کی وہ $2 ارب کی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں ورلڈر، ڈنٹر، پینٹر، میکینک یہ تیار کرنے کے ادارے ہیں، لیکن لیڈرشپ ٹریننگ کا ادارے ایک ہی پپس بنا تھا، وہ بیچارہ ابھی تک اسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ قائم ہوا تھا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز. تو یہ جو لیجسلیٹرز ہیں، اب دیکھیے یہ قیادت کے واضح تصور کے فقدان کی وجہ سے یہ 2 بلدیاتی ادارے بن گئے ہیں، جس کو آپ قومی اسمبلی کہیں یہ چھوٹا بلدیاتی ادارہ ہے، یعنی اس کو بڑا بلدیاتی ادارہ آپ کہہ لیں، اور جو صوبائی اسمبلی ہے وہ چھوٹا بلدیاتی ادارہ ہے. ان کا کام گلی بنانا، نالی بنانا، سڑک بنانا یہ نہیں ہے، یہ بلدیات کا کام ہے. بلدیات مینس لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. جو قومی اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلی ہے اس کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، نئے لاز لے کے آنا ہے، بلز لے کے آنا ہے. اب جب قیادت کے واضح تصور کی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ چل سو چل والا کام چل رہا ہے. تو وہ ہم 74 سال سے وہی دیکھ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی نئی نسل جو اکوپڈ ہے ماڈرن نالج سے، ماڈرن ٹولز اس کے پاس ہے، سکلز ہیں، اللہ کرے کہ ان کو قیادت کے اور امامت کے مواقع ملیں، اور یہ سوسائٹی کے اندر وہ جو چینج جس کا ہم ایک زمانے سے انتظار کر رہے ہیں اس کو کسی حد تک جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایگزیکیوٹ کر سکتے. کہیے گا کہ جب فیلڈ چوز کرنے کا وقت آیا تھا آپ کے پاس تو وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ایز اے موٹیویشنل اسپیکر؟ کیونکہ آپ بہت سی فیلڈ چوز کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی فیلڈ کو کیوں چوز کیا اپنے لیے؟ میں تو مسکین سا آدمی ہوں بھائی، میں اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر یا بڑا ادیب، دانشور یا یہ کہنے کا تو حق بجانب بالکل نہیں ہوں. میں تو ایک مسکین سا آدمی ہوں، اپنی سادہ سی کہانی بیان کرتا ہوں لوگوں کے سامنے. یہ ان کی سماعتوں کا حسن ہے کہ وہ میری مطلب بات جو میری ایک فقیر سی ایک حیثیت ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی جو معاشرے سے رسپانس ملا ہے یہ ان کی سماعتوں کی خوبصورتی سی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ میں تھوڑی سی ایکسیپٹنس جو آٹے میں نمک کے برابر مجھے لگتی ہے وہ میں نے لے لی ہے. اور باقاعدہ طور پہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں وہ اپنے مشاہدات شیئر کرنے کے لیے یا دنیا کبھی، اور میں تو یہی سوچتا رہا کہ یار مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ تقریر کے اندر یا تحریر کے اندر میں نے کبھی بھی بخیلی نہیں اختیار کی. میں تجربات زندگی کے جو خزانے تھے ان کے اوپر سانپ بن کے کبھی نہیں بیٹھا. میں نے کہا یار شیئرنگ از کیئرنگ، اور ایمان سے یہ کہا جب بھی کوئی اچھی بات محسوس ہوئی تو اس کو آگے شیئر کرنا سیکھا. تو جب رب آپ شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں تو وہ جو تقدیر کا کاتب ہے وہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت کا اکاؤنٹ کھول دیتا ہے. اور یقین کیجئے سارے نوجوان جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ محبت کا اکاؤنٹ بھی دولت کا ایک درجہ ہے. جیسے آپ کے پاس ایک پیسے ہیں جو چند کاغذ کے وہ کرنسی ہے جو آپ کی بینک میں رکھی ہوئی ہے، وہ تو فنا ہونے والی ہے. اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی کئی لوگ آئے اور وہ چلے گئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے احترام پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بہت دیر تک رہتا ہے. تو اللہ کرے کہ لوگوں جو بھی سچے لوگ ہیں وہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے دلوں میں احترام ضرور پیدا کریں. پیسے تو کسی بھی طور پہ کئی لوگوں نے حاصل کر لیے ہیں، لیکن جو دولت کا اصل درجہ ہے
کہ لوگوں کے دل میں رسپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا، وہ بھی جو ہے کاش کے لوگوں کو مل سکے. اور دیکھیے مورخ صرف ان قبرستانوں پہ ٹھہرتا ہے جہاں کنٹریبیوٹرز دفن ہوتے ہیں. دولت مندوں کے قبرستانوں پہ کبھی مورخین نہیں ٹھہرے. سر ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کی یا لیڈر کی اسٹرگل کی جو لائف ہوتی ہے اس میں ڈیفیکلٹیز ضرور آتی ہیں. آپ کے لائف میں آپ کی اسٹرگل میں ایسی کون سی ڈیفیکلٹیز ہیں ویکنیس کی فارم میں یا کی فارم میں، وہ ایکسپیرینس آپ شیئر کریں اپنے ساتھ. دیکھیے میں تو دکھ کا منتر پڑا ہوا ہوں اور میں غربت میں پڑا ہوا ہوں. میں نے تو زندگی بھر مسلسل جو ہے نا وہ ایک مشاہدہ اور یہ اسٹرگلز دیکھی ہیں، یہ جو دشواریاں دیکھی ہیں. وہ آپ یہ سمجھیے کہ میں سانس کی طرح مسلسل منزل کی طرف چلا ہوں. تو دشواریاں جتنی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا کہ غربت، امارت، شہر، دیہات، ناموری، گمنامی، معذوری، صحت یابی، یہ جو 8 زندگی کے رنگ ہیں، یہ اٹ سیلف ایک بڑی سٹوری ہے. اور اس میں آپ کو کافی جو ہے وہ چیزیں اسباق مل ہی جاتے ہیں. اور جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کبھی بھی امید سے اور یقین سے دور نہ ہو، چونکہ جب آپ یقین اور امید سے جڑے رہتے ہیں تو کوئی دنیا کی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کی حوصلے کی تلوار کو نیچے نہیں گرا سکتی. بالکل. اچھا سر، کیا کہتے ہیں آپ جو آج کل کی جو یوتھ ہے، آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو کون سا کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ جو اپنی ڈگری لے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. وہ مطلب کہ آپ ان کو کیا میسج کنوے کرنا؟ جی میں ان کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں فون ہے جس کے ذریعے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، یہ تو اس کا پروڈکٹیو استعمال ہے کہ چلے میں اپنا میسج اسمینیٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ جو 6 انچ بائی 4 انچ کا یہ جو ایک نئی مشین ہے، یہ میرا من اس کا محتاج ہو گیا ہے. اور آج کل کی جو ماڈرن جنریشنز ہیں وہ ڈیجیٹل کوکین کا ایک کانسیپٹ ہے. اور جو ریسنٹلی نیٹ فلکس نے ایک ڈاکیومنٹری پروڈیوس کی ہے، دی سوشل ڈائلیما. اور دی سوشل ڈائلیما میں یہ بتایا جاتا ہے، جو ٹیک ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو نئی نسل ہے اس کو سوشل میڈیا، یہ جو ایک اٹینشن اکانومی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذریعے دیکھیے آپ 1 روپیہ نہیں دیتے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ کو، لیکن یہ کھربوں ڈالرز کی کمپنیاں بن گئی ہیں. اور یہ صرف اور صرف آپ کی اٹینشن کو جو ہے وہ کیپچر کر کے اپنی مرضی سے سوسائٹی کو ڈیزائن کر رہی ہیں. اور یہ بہت انفلوئنشل اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اب وہ آپ کا ڈیٹا آ گیا ہے. تو آگے مستقبل میں انسانوں کو ڈیٹا سمجھا جائے گا، انسان جو ہے وہ گنے جائیں گے اور بس وہ ان کو ڈیٹا کے طور پہ ان کی مائننگ کر کے، یعنی ان کی ڈیٹا کی کھدائی کر کے ان کے ذہن کے نمونے لے کے سوسائٹی جو ہے وہ ڈیزائن ہوگی. اور مجھے خدشہ ہے کہ مستقبل کی جنگیں زمینوں پہ نہیں ہوں گی، یہ ذہنوں پہ ہوں گی. اس لیے ہمیں نوجوان نسل کو اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ رکھو بلند نظر کہ یہی ہے راز حیات، رہو زمین پر اور آسماں کی بات کرو. بالکل سر. بالکل سر. اچھا سر، ہم اپنی یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو تھینک یو کہنا پسند کریں گے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اتنا اچھا آپ نے ہمیں بتایا، اتنا اچھا آپ نے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی. تو تھینک یو، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. مائی پلیئر جی، بڑی مہربانی، نوازش. تھینک یو.